السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جی آج کی ہماری جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البروج، اور اس سورت کا نام البروج اس لیے رکھا ہے کہ اس یہاں پر بروج کا لفظ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ والسماء ذات البروج، یہاں پر جو واو ہے وہ واو قسمیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ لفظ جو آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور سما کہتے ہیں آسمان کو، قسم ہے آسمان کی۔ ذات، ذات کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں والا یا والی۔ والا یا والی کا مطلب کہ فلاں آدمی بڑا علم والا ہے، فلاں عورت بڑی علم والی ہے۔ تو ذات جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، والی کے مطلب میں آئے گا، چونکہ عربی زبان میں السما کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے آگے ذات جو ہے وہ بھی مؤنث کے لیے لے کر آئیں گے۔ اور البروج جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو مفرد ہے، جو واحد ہے، وہ برج ہے۔ برج جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد چاند اور سورج کی وہ منزلیں ہیں جس میں وہ حرکت کرتے ہیں، جس سے دن اور رات کا آنا جانا یہ واقع ہوتا ہے، اس سے مراد وہ منزلیں ہیں۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی جو کہ منزلوں والا ہے، جو کہ بروج والا ہے۔ والیوم الموعود، یہاں پر واو جو ہے وہ پھر قسمیہ ہے کیونکہ آگے زیر ہے، اور الیوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور موعود کا جو مطلب ہے عربی زبان میں وہ وعدے سے نکلا ہے۔ اگر آپ کو واو اور عین اور دال نظر آئے گا تو یہ وعدہ، وعدے سے نکلا ہے۔ تو موعود اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہو۔
तो कसम है उस दिन की जिसका वादा किया गया है। अब इस दिन से कौन सा दिन मुराद है? तो मुफस्सिरीन रहमहुल्लाह ने लिखा है इससे मुराद जो है वो क़यामत का दिन है, क्योंकि उसका जो है वादा किया गया है इंसानों से। व शाहिदिन व मशहूद, और कसम है, ये वाव फिर कसमिया है क्योंकि आगे ज़ेर है। शाहिद का मतलब होता है गवाही देने वाला, या इसका एक और मतलब है हाजिर होने वाला। व और मशहूद, जिसके बारे में गवाही दी गई हो, या जिसके पास हाजिर हुआ जाए। शाहिद का मतलब होता है गवाही देने वाला, मशहूद का मतलब है जिसके बारे में गवाही दी गई हो। ये एक मतलब हो गया। दूसरा मतलब ये हो सकता है, शाहिद का मतलब है हाजिर होने वाला, और मशहूद का मतलब है जिसके पास हाजिर हुआ जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं, और हर तरह के अक़वाल की इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन रहिमहुल्लाह ने जिस कौल को इख्तियार किया है, वो लिखते हैं कि शाहिद से मुराद जुमे का दिन है, और मशहूद का जो दिन है उससे मुराद आरफा का दिन है। उससे मुराद क्या है? आरफा का दिन है, जो कि 9 ज़िलहज्जा बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 दिन की कसमें खाई गई हैं। यौमुल मौऊद, उस दिन की जिसकी कसम जिसका वादा किया गया हो, इससे मुराद जो है वो क़यामत का दिन है। व शाहिदिन, इससे मुराद जुमे का दिन है। व मशहूदिन, इससे मुराद यौमुल आरफा है, जो कि 9 ज़िलहज्जा को आता है। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, कुतिला का मतलब है कत्ल किया गया, कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कत्ल किसको कत्ल किया गया? यहाँ पर किसी को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि बाज औकात ये लफ्ज जो हैं वो बद्दुआ के माना में आते हैं। कुतिला का मतलब है कि हलाक हो जाएं। कुतिला का मतलब है कि हलाक हो जाएं। कौन हलाक हो जाएं? अस्हाबुल उखदूद, अस्हाबुल उखदूद हलाक हो जाएं। ये अल्लाह ताला जो है, ये अभी हम एक वाकया भी आ रहा है, वो मुकम्मल तफसील से हम पढ़ेंगे। अस्हाब जो है ये जमा का लफ्ज है, और इसका जो वाहिद है, मुफरद है अरबी जुबान में, वो है साहिब। और उखदूद जो है ये खंदक को बोलते हैं। खंदक, जमीन के अंदर जो गड्ढा खोदा जाता है जिसको खंदक बोलते हैं, वो मुराद है। तो खंदकों वाले हलाक हो जाएं, अल्लाह ताला बदुआ दे रहे हैं। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, अन्नार जो है उससे मुराद आग है, और ज़ात फिर आ गया है, इसका मतलब है वाली। अरबी जुबान में अन्नार वो भी मुअन्नस का लफ्ज है, इसलिए ज़ात आया है। तो हलाक हो जाएं खंदकों वाले, और वो खंदकें कैसी थीं? आग वाली खंदकें थीं। अल वकूद, ईंधन से भरी हुई, ईंधन वाली, आग से भरी हुई ईंधन वाली खंदकें। इज हुम अलैहा कुऊद, इज का मतलब होता है जब, हुम का मतलब होता है वो, अलैहा का मतलब होता है उस पर, और कुऊद का मतलब होता है बैठे हुए। तो इसका फिर पूरा तर्जमा ऐसा बन जाएगा, कोतिला अस्हाबुल खुदूद, खंदकों वाले हलाक हो जाएं। अन्नारी ज़ातिल वकूद, आग से भरी हुई ईंधन वाली खंदकें, जब वो खंदकों वाले उस खंदक पर बैठे हुए थे, खंदकों वाले उस पर बैठे हुए थे। वहुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद, वा का मतलब होता है और हुम का मतलब होता है वो। आला का मतलब होता है पर, और मा का मतलब होता है जो, और यफ़अलूना का मतलब होता है वो कर रहे थे। बिल मुमिनीना, मुमिनीन के साथ, और शुहूद का मतलब होता है देखना। वहुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद, और वो जो मोमिनीन के साथ कर रहे थे वो देख रहे थे। यहाँ पर अभी हमने इसका तर्जुमा देख लिया है, अब हम एक वाक़ये को ज़िक्र करते हैं।
وہ ہم سمجھ لیں گے تو پھر آیات کا جو تفسیر ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پچھلی امتوں کے اندر واقعہ ایک پیش آیا تھا کہ بعض مفسرین نے لکھا تھا کہ وہ فارس کے اندر جو کہ آج کل ایران ہے وہاں پر آیا تھا۔ بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہوا کہ وہاں کے جو مشرک اور کافر لوگ تھے انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ جو آپس میں محرم لوگ ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھائی جو ہے اپنی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، خالہ جو ہے اپنے بھانجے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کا انہوں نے قانون پاس کیا، تو وہاں کے جو علماء، وہاں کے جو مسلمان لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، وہ ان کے خلاف پر کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مشرکین لوگ تھے انہوں نے کچھ خندقیں زمین کے اندر تیار کروائیں، کروانے کے بعد ان کو آگ سے بھر دیا اور مسلمانوں کو اس آگ کے اندر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد وہ جو غیر مسلم تھے وہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو مشرک مسلمان جو تھے وہ جل رہے تھے، تو وہ جلنے کا وہ منظر جو تھا غیر مسلم جو کافر تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیلاً واقعہ کیا پیش ہوا تھا آگے ہم انشاءاللہ ابھی اس کو دیکھ لیں گے، تفصیل سے وہ آ جائے گا، میں اس کو آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا تاکہ کوئی بات اس میں سے رہ نہ جائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برجوں کا مطلب ہم نے بیان کر دیا کہ منزلیں ہوتی ہیں سورج کی اور چاند کی، اور ہر روز وہ ایک نئی منزل کے اندر سفر کرتے ہیں جس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ یوم المعود کا ترجمہ ہم نے کیا قیامت کا دن۔ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہیں۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والے سے، اور مشہود کا جس کے پاس لوگ حاضر ہوں سے کیا گیا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس کی تائید ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، اور طبرانی میں حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے بھی، جسے علامہ حیثمی جو کہ محدثین ایک بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے ضعیف کہا ہے، اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ شاہد انسان خود حاضر ہوگا اور جس کے پاس حاضر ہو جائے گا وہ قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ تفسیر آواز کٹ رہی ہے میری خیال میں۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ اور حضرت ضحاک وغیرہ سے نقل کی ہے۔ شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور مشہود کا وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ یہ سب تفسیریں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ شاہد سے یوم الجمعہ مراد ہے اور مشہود سے عرفہ کا دن ہے۔ ابھی ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں جو خندقوں والا واقعہ ہوا تھا، تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ مشہور تفسیر کے مطابق ان آیاتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے، اور وہ یہ کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا
تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے تھے اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجئے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اسے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کی انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ جی، یہ واقعہ تھا جو پیش ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل میں تھا، بعض نے کہا فارس میں تھا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا جی، یہاں تک تو ہو گیا تھا۔ جی ہاں، آگے ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ نقمو کا مطلب ہوتا ہے انتقام لینا، منہم ان سے، اور انہوں نے ان سے انتقام لیا، یعنی جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لیا، الا مگر ان یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو بڑا ہی اقتدار والا ہے، الحمید قابل تعریف ہے۔ اور ان کافروں نے مسلمانوں سے انتقام نہیں لیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو کہ بڑا ہی اقتدار والا ہے اور قابل تعریف ہے، یعنی کہ ان کو جو سزا ملی تھی جلانے کی وہ اسی وجہ سے ملی کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی جو، جس کے لیے، لہو، الذی جو، لہو مطلب ہوتا ہے اس کے لیے ہے، ملک ملکیت، السماوات آسمانوں کی اور زمین کی، جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی ملکیت ہے، واللہ اور اللہ، علی پر، کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور شہید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا یا گواہ، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں گواہی دینے والے ہیں۔ اب آگے جن لوگوں نے جلایا تھا جو کافر تھے ان کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔
इन्नल्लज़ीना फ़तनू अल-मुअमिनीना वल-मुअमिनात, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जो, फ़तनू, फ़तनू का मतलब होता है फितने में डालना। देखिए हमारे यहाँ हमारे ज़हनों में फितने के बारे में एक थोड़ा-सा मिसकंसेप्ट ये है कि हम समझते हैं कि फितना एक कोई बीमारी होती है। असल में फितने का सही मतलब होता है आज़माइश करना। अल्लाह ताला जो है कभी-कभार अपने बंदे की आज़माइश करते हैं, तो जिस चीज़ की से उसकी आज़माइश की जाए उसको फितना कहते हैं। तो ये जो काफ़िर लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को आग में जलाया, इसलिए आग में जलाया कि भई तुम ईमान लेकर आए हो। अगर ईमान नहीं लेकर आओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो काफ़िर लोगों ने मुसलमानों को आज़माइश में मुब्तला कर दिया। तो बेशक जिन लोगों ने आज़माइश में डाला अल-मुअमिनीन, ईमान वाले मर्दों को, वल मुअमिनात और ईमान वाली औरतों को, यानी आज़माइश में कैसे डाला कि आग में डाल दिया। सुम्मा फिर, लम नहीं, यतूबू, और फिर उन्होंने तौबा भी नहीं की। उन काफ़िर लोगों ने तौबा भी नहीं की। फलहुम, तो उनके लिए है अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब, वलहुम और उनके लिए है अज़ाब अल हरीक, हरीक का मतलब होता है जलना। तो उनके लिए जहन्नम का भी अज़ाब है और उनके लिए जलने का भी अज़ाब है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। देखें, अगर अल्लाह ताला सिर्फ़ इतना ही बता देते कि फलहुम अज़ाबु जहन्नम, कि उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, और यहाँ पर आयत ख़त्म हो जाती, तो हमारे ज़हनों में यही होता है कि भई जहन्नम के अंदर तो आग ही है, तो आग का तो अज़ाब होगा। तो फिर अलग से अल्लाह ताला ने ज़िक्र क्यों किया वलहुम अज़ाबुल हरीक, कि उनके लिए जलने का अज़ाब है। तो यानी 2 तरह के अज़ाब हुए, एक जहन्नुम का अज़ाब है और एक जलने का अज़ाब है। तो क्या जहन्नुम का अज़ाब अलग होगा और जलने का अज़ाब जो है वो अलग होगा? तो यहाँ पर आयत क्या समझ में नहीं आ रही भी क्या हो? तो इसलिए बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये लिखा है, इब्न कसीर में तो हमें नहीं मिला, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तफ़सीर, तो वहाँ पर हमने बाज़ तफ़ासीर में ये देखा था कि हुआ ये कि जब काफ़िर लोगों ने खंदक में आग जलाई और मुसलमानों को उसके अंदर फेंक दिया और मुसलमान जल गए, तो वो जो आग थी वो खंदकों से बाहर निकल आई और जो काफ़िर लोग किनारों पर खड़े थे, उनको भी आग ने पकड़ लिया और उनको भी साथ में जला दिया। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि उनको जलने का अज़ाब मिला दुनिया में, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, आखिरत में उनको दोबारा जहन्नुम का अज़ाब मिलेगा, इसलिए 2 दफ़ा ज़िक्र किया गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब जिन लोगों को जला दिया था, उनको किस तरह का बदला मिलेगा, अगली आयत के अंदर उसकी तरफ इशारा है। जिन लोगों ने जलाया था, दुनिया के अंदर भी उनको जला दिया गया और आखिरत में तो उनको जहन्नुम का अज़ाब मिलेगा ही। अब जो ईमान वाले थे, जिनको जलाया गया था, उनको किस तरह का बदला और इनाम मिलेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व आमिलू और आमाल किए, अस्सालिहात अच्छे, लहुम उनके लिए है जन्नात। जन्नात का मतलब होता है बागात। तजरी, तजरी का मतलब होता है दौड़ना, बहना, मिन से, तहतिहा उन बागात के नीचे, अल अनहार जो कि जमा का लफ्ज है और इसका जो वाहिद है वो नहर। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, तो उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ज़ालिका और वो, अल-फौज़ कामयाबी, अल-कबीर बहुत बड़ी, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। कौन सी बड़ी कामयाबी है? ऐसे बागात का मिल जाना जो कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी ये कामयाबी जो है वो नसीब फरमाए। आमीन। आगे तर्जुमा देख लेते हैं जो इसकी आयत के बारे में किया है, या हाशिए में कोई बात आई है, तो वो उसको देख लेते हैं। और वो ईमान वालों को किसी और बात की नहीं, सिर्फ इस बात की सज़ा दे रहे थे कि वो उस अल्लाह पर ईमान ले आए थे जो बड़े इक़्तिदार वाला और बहुत काबिल तारीफ़ है, जिसके कब्ज़े में सारे आसमानों और ज़मीन की सल्तनत है और अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। यकीन रखो जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ज़ुल्म का निशाना बनाया, फिर तौबा नहीं की है, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है और उनको आग में जलने की सज़ा दी जाएगी। मैंने जो तफ़सीर बयान की थी उसका तर्जुमा तकी उस्मानी साहब ने नहीं किया, क्योंकि 2 तरह के अक़वाल हैं। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए बेशक जन्नत के ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं,
یہ ہے بڑی کامیابی۔ پھر آگے جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی کچھ صفات بتا رہے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، ان بے شک، بطش، بطش کہتے ہیں پکڑ، ربک تمہارا رب، اور یہ لام جو ہے شدید کے اوپر، اس کا مطلب تحقیق اور تاکید کے لیے آتا ہے، معنی کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اور شدید کا مطلب ہوتا ہے سخت۔ ان بطش ربک، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ انہو، بے شک اللہ، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، یبدئ، جو کہ پیدا کرتا ہے، ویعید، اور لوٹاتا ہے، یعنی کہ دوسری مرتبہ بھی پیدا فرماتا ہے۔ وہوا، اور وہ، الغفور، بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، المجید، بزرگی کے لائق ہے، فعال، کرنے والا ہے، لما، اس چیز کو، یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اس کو کرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور اتا کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پہنچی ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور جنود جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور اس کا جو واحد ہے اس کا وہ ہے جند۔ تو اے نبی جی، کیا آپ کو لشکر والوں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون، فرعون کی، و ثمود، اور قوم ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بل، مگر، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فی، میں، تکذیب، وہ جٹلانے کے اندر ہیں، یعنی کہ وہ ان کا کام ہی جٹلانا ہے۔ واللہ، اور اللہ، من، سے، ورائہم، ان کے پیچھے، محیط، گھیرا ڈالا ہوا ہے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالا ہوا ہے، ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بل، مگر، ہوا، وہ قرآن، قرآن ہے مجید، بزرگی والا قرآن ہے، فی، میں، لوح، لوح کہتے ہیں محفوظ کیا گیا، لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یعنی کفر کا برا انجام معلوم ہو جانے کے باوجود وہ اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے۔